بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے قرآن کریم کی ایک دعا شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہر اس بندے مومن کے لیے جس کی عمر تقریباً 40 سال ہو چکی ہے یا 40 سال کو پہنچ رہا ہے، جو اپنی پختگی کو پہنچ چکا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے قرآن کریم میں ایک دعا سکھایا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اس دعا کا اہتمام کرے اور اسے اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں شامل کرے تاکہ اس کی زندگی بہتر اور پرسکون ہو سکے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے یہ کہنا چاہیے کیا؟ قرآن کریم سورہ احقاف آیت نمبر 15، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ رب العالمین نے یہ دعا بندے کو قرآن کریم میں سکھایا۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کریمہ کا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ حتی اذا بلغ اشدہ، جب بندہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، وبلغ 40 سنہ، یا 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے۔ پختگی سے مراد اس کی عقل پختہ ہو جائے، اس کا دل و دماغ مضبوط ہو جائے اور جوانی کی انتہا کو پہنچ جائے۔ وَبَلَغَ 40 سنہ، یا 40 سال کی عمر اس کی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی دعا کرتا رہے، اس دعا کو بار بار پڑھتا رہے۔ دعا کیا ہے؟ رب اوزعنی، بندہ یہ کہتا ہے اللہ رب العالمین سے، اے میرے پروردگار تو مجھے توفیق عطا فرما، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه۔ اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو کچھ تو نے مجھ پر کیا ہے یا میرے والدین پر کیا ہے۔ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه، اور اے اللہ تو مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسے اعمال ترضاه جس سے تو راضی ہو جائے۔ واصلح لی فی ذریتی، اور اے اللہ میری آنے والی نسلوں کی بھی تو اصلاح فرما دے۔ بندہ اللہ رب العالمین سے یہ التجا کرتا ہے، یہ دعا کرتا ہے، واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اور آخر میں یہی بندہ اللہ رب العالمین سے کہتا ہے کہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک، اے اللہ میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں، تیرے حضور میں اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں، اور انی من المسلمین، اور میں کیا ہے مسلمانوں میں سے ہوں۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کا اقرار کرتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کے درس میں میں جو آپ کے سامنے سبق پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم میں سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آج بہت سارے لوگ جن کی عمر 40 سال، 50 سال، 60 سال کی ہو چکی ہے، وہ اپنے گھریلو معاملات کو لے کر کے، بعض لوگ اولاد کے معاملات کو لے کر کے پریشان ہیں، بعض لوگ گھریلو اختلافات کو لے کر پریشان ہیں، بعض لوگ گھریلو مسائل میں بے انتہا الجھے ہوئے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی کوئی شکل نکل آئے، اصلاح کی کوئی شکل نکل آئے، اولاد فرما بردار بن جائے۔ بعض لوگ اولاد کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، اس ناحیے سے حیران و پریشان ہیں۔ بعض لوگ گھریلو ٹینشن کو لے کر کے پریشان ہیں۔ میں ایسے تمام بھائیوں سے، مرد و خواتین سے، ہر ایک سے یہ درخواست کرتا ہوں، آپ اپنی زندگی میں
اس دعا کو لازم پکڑ لیجئے ہر نماز کے بعد، بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس دعا کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیجئے اور بار بار اسے پڑھتے رہیے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اس دعا کے اندر بندہ اپنی عاجزی، اپنی بے بسی، اپنی کمزوری کا اظہار اپنے پروردگار کے سامنے کرتا ہے، اور اللہ ہی تعالیٰ ہے جو ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہماری مشکلات، ہماری تکلیفیں، ہماری پریشانیاں سب اللہ رب العالمین ہی دور کرتا ہے۔ لہٰذا تمام مؤمنین مؤمنات سے گزارش ہے اس دعا کو پڑھیں، اس کو خوب اس کا اہتمام کریں پڑھنے کا۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آنے والی مشکلات، تکلیفیں، پریشانیاں جو کچھ بھی ہے آپ اس دعا کا اہتمام کریں گے، اللہ اسے دور کر دے گا، اللہ آپ کی اولاد کو نیک صالح بنائے گا۔ اور بندہ جب یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو کچھ تو نے مجھ پر کیا ہے اور میرے والدین پر کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تو نے دین اسلام کی دولت سے مجھے نوازا، میرے والدین کو دین اسلام کی دولت سے نوازا۔ رب العالمین اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے دنیا کے اندر کہ اللہ تو نے صراط مستقیم دیا، دین اسلام پر مجھے بھی قائم کیا، میری والدین کو بھی قائم کیا، اور میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری آنے والی نسلوں کی بھی اصلاح کر دے۔ کیا مطلب؟ اے اللہ جیسے تو نے مجھے دین اسلام دیا، میرے والدین کو دیا، ایسے میری آنے والی نسلوں کو بھی دیندار بنا دے، انہیں بھی دین اسلام پر قائم کر دے، تو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بندہ جب اس طریقے سے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اپنے اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اس کے لیے دین پر چلنا آسان کر دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس دعا کو خوب پڑھنے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں، اللہ رب العالمین آپ کی تمام تکالیف، پریشانی، مصیبتوں کو دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مؤمنین مؤمنات کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کی اللہ تعالیٰ اصلاح کر دے، سب کو دین پر قائم کر دے، ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، خاتمہ ہو ایمان پر ہو، زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔